السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہ رہی ہوں جو میں نے محسوس کیا اور سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور اس پہ بات کی جائے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی ایسے حالات آتے ہیں یا ہم کوئی ایسی غمی یا خوشی سے گزرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے نہ کہ ہم کسی کو دیکھیں اس غمی یا خوشی سے گزرتے ہوئے تو ہم ان احساسات اور جذبات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے بہنوئی حال ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری بہن بہت کم عمر میں وڈو ہو گئی، تو جب ان کا انتقال ہوا لوگ ہمارے گھر آئے تو بہت سارے لوگوں کے ڈیفرنٹ ویوز تھے جو کہ عام طور پر بھی ہم مختلف جگہ پہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سنتے ہیں لوگوں کے منہ سے، اور مطلب یہ بیچاری اتنی کم عمر میں بیوہ ہو گئی، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچاری، اور مطلب بچوں کے لیے بھی یہ لفظ بیچارہ، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیچارہ تو اللہ کی ذات کسی کو بھی نہ کرے، اور انفیکٹ بیچارے ہیں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ کیسے اپنے خاص طور پر ایک انسان کے بعد مسلمان کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں یا کچھ بھی ایسا؟ تو بیچاری تو وہ نہیں، اللہ پاک اس کے لیے بہترین کرے۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہتی ہوں یہ کہ ایسے موقع پر ایسی باتیں کرنا زیادہ پریشان کرنے والی بات ہوتی ہے۔ ایک طرف تو ہم اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، دوسری طرف ہم یہ جملے کہہ کے کہ بیچاری اور بہت بڑی آزمائش آ گئی، اللہ آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرے۔ کیسی آزمائش؟ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ دنیا میں بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی انسان کسی کا کفیل ہے، وہ کفالت کر رہا ہے، وہ ماں باپ کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی اور کسٹوڈین کی شکل میں ہو سکتا ہے، لیکن اصل کفیل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر انسان کو اس کے آنے سے پہلے دنیا میں اس کے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو چھوٹی سی یہاں پر میں ایک مثال دوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا تو مطلب ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس ذات کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا، رہتی دنیا تک ان کے اسوہ حسنہ، ان کا وے آف لیونگ، ان کی لائف ہمارے لیے ایک مثال بنا دی۔ تو وہ یتیمی میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، ان کی والدہ اس دنیا سے بہت وہ کم عمر کے تھے چلی گئی، تو یتیم بھی تھے، مسکین بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں تمام تر مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال بنا کر اور سب سے ابتر ذات بنا کر یہ دکھا دیا کہ اللہ پاک جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے جس لیول تک بھی بہت اونچی جگہ پر اس کا مقام پہنچا دیتا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو پہلے ہی اس طرح کی باتوں میں ڈسکریج کرنے کا؟ تو تھوڑا سا ہمیں اپنی سوچ کو، ہمارے الفاظ کو، ہماری چیزوں کو بدلنا چاہیے، اور اس میں عمر کا تعلق نہیں ہے۔ میری ویڈیو کسی بھی عمر میں کوئی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں میں نے بھی کبھی اس طرح سے یہ بات کی ہوگی اور مجھے آئندہ اس طرح سے یہ بات نہیں کرنی ہے۔ تو بہترین انسان وہی ہے جو کہ اپنی غلطیوں سے سیکھے، اور کہیں پہ بھی اسے کوئی چیز سیکھنے کو ملے اور بہتر ہو تو اس کو اپنا لے۔ اور رہی بات ایک جو میں جس موضوع پر بات کر رہی تھی، تو میری بہن کے بچے جو مطلب بہت کم عمر میں یتیم ہو گئے ہیں، تو یتیم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا کہ کسی بھی یتیم کا حق آپ اگر رکھو گے تو میں اس پہ جو ہے نا آپ کو پے بیک کروں گا، بہت آپ کہہ لیں کہ آپ کا مکافات عمل بہت برا ہوگا۔ تو میں مطلب الفاظ کا چناؤ شاید میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، کچھ ٹاپک اس طرح کا ہے، کچھ میں بہت زیادہ اپنی بہن کو لے کے مطلب کون اپنے بہن بھائیوں سے محبت نہیں کرتا، اور میں بہت یہ 2 ویکس ہو گئے ہیں ان کو فوت ہوئے، میں بہت مشکل سے اس ٹاپک پر بات کر پائی ہوں۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ کبھی بھی کسی کو بھی، جس طرح کوئی جتنا مرضی بیمار ہو نا، آپ اس کی ڈھارس باندھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں
देखना ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला तो मुर्दे में जान डाल सकते हैं, तुम्हें तो कोई मसला ही नहीं है, तुम इलाज करा रहे हो। तो ये इसी तरह से है कि एक इंसान जिसको पहले इस तरह का कोई उसका लॉस हो गया, उसका प्यारा चला गया, तो हम जो उसके करीबी हैं, उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके पास जाते हैं या उससे मिल रहे हैं इस मौका पर, तो हमें उसको उस वक्त ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। जो अल्लाह के पास चले गया वो तो अल्लाह ताला के पास है, अब उसका हिसाब किताब, उसकी तमाम तर अगले मामलात उस जहान में हैं और अल्लाह उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। लेकिन जो हमारे पास हमारे प्यारे मौजूद हैं, हमें उनके साथ इतनी मोहब्बत और अल्फाज और इस तरह की हमें उनके साथ जो है सपोर्ट करनी चाहिए कि उनमें जो हिम्मत अल्लाह ताला ने तो जो पैदा की, जो हम लोगों का रोल है हम भी उसे पॉजिटिव प्ले करें। उम्मीद है मेरी बातों से किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और कोई ऐसा जिसका प्यारा चला गया है वो अगर सुन रहा होगा तो उसको एक हिम्मत मिली होगी कि हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात जो कि तमाम तर मामलात को ख़ुद देख रही है, वो पहले से ही उनके लिए इस तरह के वसाइल, इस तरह के आप कहें प्लानिंग कर चुके हैं जो कि उनके लिए ज़िंदगी में बेहतरीन होगी। कोई भी देखें, दुनिया में अल्लाह ताला ने कहा है दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों के साथ जो है इस तरह का मामला ना करो कि आप किसी की दिल आज़ारी का बाइस बनो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मौत पर हक है, उस पर हमारा यकीन है कि कोई किसी अल्लाह ताला किसी ज़ात के लिए इस तरह का सामान पैदा करें कि किसी के जाने के बाद वो बेचारा हो जाए या उसका इस तरह का लॉस हो कि जो मतलब वो सह ना सके। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है बेहतरीन खैर बरकत वाली ज़िंदगी अता करे, जो चले गए हैं उनको वहाँ आला मुकाम अता करे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरी बहन को, मुझे, हमें सबको दुआओं में याद रखिएगा। और जो सब इस दुनिया से हमारे प्यारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, तमाम मुसलमान जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके अगले मंजिल को आसान करे। और फिर दोबारा इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।